خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز کی انجیل 9واں باب 30ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے تو بھی پوچھنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ مختلف ہدایات۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے، اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا، اور وہ ہمارا پیرو نہیں، اور ہم نے اسے منع کیا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، زندہ جی اٹھے مسیحا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، اور یہ سلامتی کلیسیا میں اتحاد، محبت، یگانگت، مہربانی، خوشی، نیکی اور ایمانداری کی صورت میں خدا کے جلال کے لیے ہم سب کی زندگیوں سے ظاہر ہوتی رہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیزو، آج کی پاک تلاوتوں پر دھیان و گیان سے پہلے ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے 2 سوالات اپنے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ میں اپنی روزمرہ مصروف زندگی میں کتنا وقت مسیح کے ساتھ گزارتا یا گزارتی ہوں، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا میرے پاس کچھ وقت ہے کہ میں اس کے کلام کو گہرے انداز میں سیکھ سکوں یا سمجھنے کی کوشش کر سکوں، تاکہ اس کی تعلیمات سے اپنے ایمان کی مضبوطی اور برکت حاصل کر سکوں۔ عزیز مومنین، اگر ہماری زندگی میں ان 2 باتوں کا فقدان ہے تو آج کی تلاوت پر دھیان و گیان کے بعد اپنے لیے کچھ وقت نکال کر خدا کی باتوں، تعلیمات اور ہدایات پر ضرور غور فرمائیں۔ عزیزو، آج کے اقتباس میں مسیح خداوند دوسری بار دکھوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں، لیکن سرعام نہیں، ہجوم میں نہیں، بلکہ اپنے شاگردوں کو ایک الگ اور خاموش جگہ لے جا کر تعلیمات دیتے ہیں۔ یہاں مسیح خداوند چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد صرف ان کی آواز پر دھیان دیں، ان کی آواز سنیں، ان پر غور کریں، تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، جب ہم کسی اہم موضوع یا خاص مسئلے پر غور و خوض کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم الگ بیٹھیں، تنہا رہیں
اور انچاہی آوازیں اور دوسرے لوگوں کا خلل ہمارے فوکس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم امتحان سے قبل الگ بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے ہیں، یا اساتذہ کرام الگ الگ بیٹھ کر رزلٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، بالکل اسی طریقے سے مسیح جو کہ ہمارا اعلیٰ استاد ہے، ہی از آر ماسٹر ٹیچر، اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو دنیا کے ہجوم سے الگ لے گئے، جو دوسری آوازیں ان کی تعلیمات میں خلل انداز نہ ہوں، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو تعلیمات وہ اپنے شاگردوں کو پہلے دینا چاہتے ہیں اسے کوئی اور ابھی نہ جانے، اور انہیں دوسری بار آج بتاتے ہیں کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا جو اسے مصلوب کریں گے، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مسیح انہیں الگ لے گئے تاکہ مسیح خداوند صرف اپنے شاگردوں کو ہی اپنے دکھوں، مصلوبیت اور جی اٹھنے کی تعلیمات سے آگاہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کو دنیا کی گہما گہمی اور ہجوم سے الگ لے گئے تعلیمات کے سلسلے میں۔ عزیزو، وہ جلیل میں سے خاموشی سے گزرے تاکہ دوسرے لوگ نہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کی اب ان کے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلیل میں یسوع مسیح کی اعلانیہ خدمت اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ شاگردوں کو تعلیمات دینا چاہتے تھے خداوند یسوع مسیح، اور خاص 3 نکات پر ان کی توجہ مرکوز کرانا چاہتے تھے: دکھ اور اذیت، دوسری بات مصلوبیت، اور تیسرا نقطہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یسوع مسیح اپنے دکھوں، اذیت، مصلوبیت اور جی اٹھنے کی ان تعلیمات کی بدولت الہی منصوبے پر توجہ مرکوز کرواتے ہوئے انہیں ہدایات بھی دیتے ہیں کہ بعد ازاں انہیں کن مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہ کہ ان کی تعلیمات کے مطابق شاگردوں کا مزاج، سوچ، اعمال اور زندگی، قول و فعل کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ زمانہ آخر کی تعلیمات پر زور دیتے ہوئے اول اور آخر کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو سب کا خادم بنے، یعنی وہ ان کے سامنے ایک تجویز رکھتے ہیں کہ اگر اول ہونا ہے تو خدا کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں بھی خدمت گزار بنو، نہ کہ دکھاوے کی خدمت، بلکہ جس طرح مسیح خداوند نے اپنی تمام تر آسائشات کو چھوڑ کر اپنی عملی زندگی سے خدمت کا نمونہ پیش کیا، اور بچے کی مثال دے کر قبولیت کی تعلیم بھی دی کہ ہم اپنی زندگیوں میں دوسروں کو قبول کرنے کی ہمت، جرات اور دلیری رکھیں۔ عزیزو، نفسیاتی طور پر یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کو محسوس کیا جاتا ہے کہ فلاں انسان میں یہ خوبیاں ہیں یا یہ کچھ قابلیت رکھتا ہے، تو وہ شخص اس کی منفی باتوں کو تلاش کر کے اپنی نفسیاتی حالت کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے۔ چونکہ شاگرد بھی اپنے گروہ میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھنے لگے تھے، اور ان کے اندر یہ سوال ابھرنے لگا تھا کہ بڑا کون ہے؟ عزیزو، مسیح میں ہم سب ایک ہیں، اور مسیح کی تعلیمات صرف اور صرف یہی ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں
اور خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور اس کے مشن کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھتے ہوئے اس کی بادشاہی میں اپنا احسن کردار ادا کرتے رہیں۔ خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔